اللہ تعالی نہایت ہی عظیم ہستی ہے، اس نے ہر چیز اپنے کلام کے وسیلے سے خلق فرمائی۔ جب ہم زمین و آسمان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم خالق کائنات رب العالمین کی حمد کرتے ہیں جو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر ایک چیز اچھی تھی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور قدرت کی مظہر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کے پودے اور حیوانات پیدا کیے، چنانچہ خالق کائنات نے زمین کی خاک سے دنیا میں سب سے پہلے انسان کا پتلا بنا کر اس میں روح پھونکی اور یوں وہ جیتی جان ہو گیا۔ اس پہلے انسان کا نام آدم تھا۔ پھر خالق کائنات نے حضرت آدم پر گہری نیند بھیجی اور ان کی پسلیوں میں سے ایک نکال کر اس سے بی بی حوا بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا اور ان کو ایک خوبصورت باغ عدن میں رکھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں مسرت اور شادمانی سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ شجر ممنوعہ کے سوا تمام درختوں کا پھل تم کھاؤ، لیکن شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے تم مر جاؤ گے۔ شیطان نے بی بی حوا کو وہ پھل کھانے پر اکسایا، یوں انہوں نے وہ پھل توڑا اور کھا لیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ٹوٹ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور گناہگار اس کی قربت میں نہیں رہ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت ارضی سے نکال دیا۔ ان کی نافرمانی ان کے اور تمام نسل انسانی کے لیے شرمندگی اور موت کا باعث بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو غفور الرحیم ہے، نسل آدم کو اپنی رفاقت میں بحال کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا تاکہ وہ ہمیشہ اس کی قربت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بنی نوع انسان کے گناہوں کی معافی اور اپنے ساتھ اس کی رفاقت کی بحالی کے منصوبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر بھی اپنے منصوبے کا کچھ حصہ ظاہر کیا۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرتے رہے۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو برکت بخشنے اور ان کے وسیلے سے اقوام عالم کو برکت دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ میں تمہاری نسل کو خاک کے ذروں اور آسمان کے ستاروں کی مانند بڑھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا اور انہیں خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا کہ وہ اس کے احکام کی فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اپنے عزیز فرزند کو میری راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ اسی بیٹے سے میری نسل چلے گی، تو بھی انہوں نے خداوند کریم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی فرما برداری کی۔ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے چھری اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو کچھ نہ کہنا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم میرا حکم مانتے اور مجھ سے ڈرتے ہو۔ تب حضرت ابراہیم نے قریب ہی ایک مینڈھا دیکھا جس کے سینگ ایک جھاڑی میں پھنسے ہوئے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کردہ مینڈھے کو اپنے بیٹے کے بدلے فی سبیل اللہ قربان کر دیا۔ خدا رحیم و کریم نے حضرت ابراہیم کے بیٹے کے عوض مینڈھا مہیا کر کے انسانوں سے اپنی عظیم محبت کا اظہار کیا، ویسی ہی محبت جیسی ایک باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسان کے گناہوں کے عوض ایک قربانی کے انتظام کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک معصوم شخصیت کو بھیجے گا کہ وہ نسل آدم کے گناہوں کے عوض قربان ہو
اور उनका एहसास शर्मिंदगी दूर कर दे। वो इस अजीम कुर्बानी के वसीले से ईमान लाने वालों के लिए परवरदिगार से रिश्ता जोड़ दे ताकि वो हमेशा के लिए उसकी कुर्बत में रहें। अंबिया इकराम ने उस शख्सियत को मसीहा कहकर मुखातिब किया है कि अल्लाह ताला उसे भेजेगा कि वो लोगों को उनके गुनाहों से निजात बख्शे और खुदा की नुमाइंदगी करने वाले की हैसियत से उनका हाकिम हो। आमद मसीहा से कई सौ साल पेशतर अंबिया इकराम ने बताया था कि आने वाला मसीहा क्या करेगा और उसके साथ क्या होगा। हजरत दाऊद ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने मसीहा से ये कहेगा कि तुम मेरे फर्जंद हो। आपका मतलब ये नहीं था कि नाउजुबिल्लाह वो अल्लाह ताला के जिस्मानी बेटे होंगे, बल्कि कलामुल्लाह में आया है कि वो अज़ली कलमतुल्लाह हैं। आपकी विलादत एक कुंवारी बीबी हजरत मरियम सिद्दीक़ा के बतन से हुई। अंबिया इकराम ने जब इब्ने खुदा की इस्तिलाह इस्तेमाल की तो इसके जरिए उन्होंने अल्लाह ताला के साथ मसीहा के करीबी ताल्लुक को बयान किया और इस बात का भी ऐलान किया कि वो सारे जहां के लोगों के गुनाहों का माफ करने वाला है। अंबिया इकराम ने इस बात की भी पेशनगोई की कि एक कुंवारी बीबी उम्मीद से होगी और उससे एक बेटा पैदा होगा। अंबिया इकराम ने यह भी फरमाया कि मसीहा की विलादत बैतुल्लहम में होगी। मसीहा यरूशलेम में बादशाह की हैसियत से दाखिल होंगे। मसीहा का करीबी रफीक उन्हें चांदी के 30 सिक्कों के एवज गिरफ्तार करवा डालेगा। हजरत दाऊद ने फरमाया कि मसीहा अपनी जान कुर्बान कर देंगे मगर खुदा कादिर मुतलक उन्हें तीसरे दिन फिर से जिंदा कर देगा। हजरत दानियाल ने मसीहा को आदमजाद कहकर मुखातिब किया और फरमाया कि वो बादलों पर सवार होकर अर्श मौला तक पहुंच जाएंगे जहां पर अल्लाह ताला उन्हें सारे जहां के लोगों पर इख्तियार बख्शेगा। 2000 बरस पहले एक ऐसी ही शख्सियत इस दुनिया में आई जिसका इसमें मुबारक ईसा अल मसीह था, जिन्हें यसूल मसीह भी कहा जाता है। जब लोगों ने उनके अजीब काम देखे तो वो एक दूसरे से सवाल करने लगे कि क्या यही मसीहा हैं? अंबिया इकराम ने जो कुछ आने वाले मसीहा के मुतालिक फरमाया था, क्या वो सब कुछ इनकी जिंदगी में पाया जाता है? इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि इंजील शरीफ के मुताबिक हजरत ईसा अल मसीह कौन हैं और उन्होंने क्या किया और क्या कहा। इस फिल्म में एक शख्स हजरत ईसा अल मसीह का किरदार अदा कर रहा है। यूं तो ऐसा करने के लायक कोई भी नहीं, लेकिन ये फिल्म इसलिए बनाई गई है कि लोग मसीहा की हयात तैयबा के मुतालिक जान सकें और वो बरकत हासिल कर सकें जिनका वादा परवरदिगार आलम ने फरमाया है।